چند دن پہلے ایک مسجد کے اندر افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ امام صاحب مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی ان کی اقتداء کے اندر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران چند لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز کے دوران ہی وہ امام صاحب کے پاؤں کو پکڑتے ہیں اور ان کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے جاتے ہیں۔ نہ وہ رب کے گھر کو دیکھتے ہیں، نہ وہ مسجد کو دیکھتے ہیں، نہ وہ نماز کو دیکھتے ہیں۔ یہ ظلم ڈھاتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے امام صاحب کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو کہاں کی ہے، یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کون سی نماز ہے اور یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ ساری ڈیٹیل اور اس کے متعلق جتنا بھی قرآن و حدیث کے متعلق باتیں ہیں وہ اینڈ کے اندر میں بیان کروں گا۔ آپ سب سے پہلے اس افسوسناک ویڈیو کو دیکھیے اور اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ تو جی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو ہے پاکستان پنجاب ضلع تلہ گنگ کی۔ نماز عصر کے اندر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ جتنا نقصان اسلام کو فرقہ وارائیت نے پہنچایا ہے، شاید سارے کافروں نے مل کر بھی اتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچایا۔ جس فرقہ وارائیت سے قرآن مجید نے واضح طور پر منع کیا ہے، واضح طور پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن و سنت کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں کے اندر نہ بٹو۔ بلکہ سورہ فرقان آگے اس سے اگلی 2 آیات کے بعد آیت نمبر 105 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بننا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں کے اندر بٹ گئے، فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ کے رستے کو چھوڑ کر دیگر جو رستے ہیں، فرقوں کے رستے ہیں، ان پر نہ پڑنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ چیز تمہیں اللہ کے رستے سے دور کر دے گی۔ کیا یہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نماز کے دوران نماز کی توہین کرتے ہوئے، مسجد کی توہین کرتے ہوئے اس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ اس میں قطع نظر کہ امام صاحب کی غلطی ہے یا کس کی، لیکن یہ فرقہ وارائیت کے وہ بیج ہیں جو بوئے تھے چند سال پہلے، اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں، اب جو ہے ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں امام صاحب کی کسی حد تک غلطی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقائق سے نظریں چرا کر فتوے لگاتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے۔ تو پھر جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو جو جناب آپ نے کیا ہے وہی لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو کافر کہیں گے تو کون آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ جب آپ لوگوں کو منافق کہیں گے تو کون آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ جب آپ لوگوں کو مشرک کہیں گے تو کون آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ وہ تو پھر اسی طرح شکر ہے انہوں نے گھسیٹا ہے۔ کفر کا کوئی فتویٰ چھوٹا ہے؟ مشرک کا کسی کو کہنا یہ چھوٹا فتویٰ ہے؟ ایمان سے خارج کسی کو کر دینا یہ چھوٹا فتویٰ ہے؟ یہ تو کوئی رد عمل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر بھی اگر کیا تھا تو دوسری پارٹی کو جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دینا چاہیے تھا۔ ممکن ہے رخصت کیا ہو، عزت کے ساتھ پہلے ان کی ترلے منتیں کی ہو، یار جان چھوڑ دو، نہ ہمیں کافر کہو، نہ ہمیں مشرک کہو، نہ فرقہ وارائیت پھیلاؤ، لیکن وہ نہ سمجھے ہوں، چند لوگ ان کو اوپر اٹھا رہے ہوں کہ نہیں کرتے جاؤ ویکھی جائے گی۔
تو پھر یہ دیکھی گئی ہے نا، نماز کی بھی توہین ہوئی، مصلی رسول کی بھی توہین ہوئی، مسجد کی بھی توہین ہوئی، اور اب یہ مظلوم بنے بیٹھے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھئی یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ لوگ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ امام کو جو ہے گریبان سے پکڑ رہے ہیں، ان کے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر جناب آپ نے کفر کے فتوے لگائے، مشرک ہونے کے فتوے لگائے۔ تو یہ جب آپ نفرتیں پھیلائیں گے تو آپ کو جواب کے اندر محبتیں نہیں ملیں گی، نفرتیں ہی ملیں گی۔ جب آپ لوگوں پر پتھر برسائیں گے تو آپ جواب کے اندر پھول نہیں برسائے جائیں گے، پتھر ہی برسائے جائیں گے۔ اور ویسے بھی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی قوم کی امامت کروائی کہ جو اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، اس شخص کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ اور بلکہ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایسی قوم کی امامت کروائی جو اس کو اچھا نہیں سمجھتی، ناپسند کرتی ہے، اس کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ بلکہ تیسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دردناک عذاب دیں گے کہ جس نے ایسی قوم کی امامت کروائی جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو خواہ آپ جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، جب آپ کو ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا تشریف لے جائیں تو آپ چلے جائیں۔ باری دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو، آپ کی باری مکمل ہو گئی۔ یہاں اگر رہنا ہے تو پیار محبت سے رہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، خاص طور پہ ائمہ اکرام کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ فرقہ وارائیت کو نہ پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، لوگوں کو آپس میں نہ لڑائیں، فرقہ وارائیت کو ختم کریں، فرقہ وارائیت کو ختم کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں قرآن و سنت کی، اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو بتلائیے۔ قرآن مجید بالکل سیدھی سادی کتاب ہے، اس کے اندر سیدھی سادی باتیں ہیں۔ تو کوشش کریں قرآن و سنت کے مطابق خطبہ دیں، فرقہ وارائیت نہ پھیلائیں۔ قرآن تو واضح طور پر حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی قرآن و سنت کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں کے اندر نہ بٹو۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی رائے دی، یقیناً ائمہ کرام کو یہ تھوڑی سی کڑوی لگی ہوں گی باتیں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ذرا تصور کیجئے دوسروں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں ایمان سے خارج ہے، دوسروں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں مشرک، کافر، فلاں 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 الی آخری فتوے لمبے لمبے لگاتے ہیں، تو جناب اس کا رد عمل تو آنا ہے، جواب تو آنا ہے۔ وہ تو شکر ہے انہوں نے کوئی اور بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ جب فرقہ وارائیت پھیلائیں گے تو پھر اس طرح کے مناظر آپ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے وہ تفرقہ بازی سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرقہ وارائیت کی لعنت سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی، اور اس کے ساتھ میرا درد دل تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یقیناً آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے میری ٹیم کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔